بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج آپ کے ساتھ دو اہم ترین سٹوریز ڈسکس کرنی ہیں۔ پہلی سٹوری سوشل ہے اور وہ یہ ہے کہ بریسٹ فیڈنگ سے متعلق بہت ہی اہم رپورٹ آئی ہے کہ اس سے وائرس منتقل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یہ بہت ہی اتھینٹک رپورٹ ہے، بہت بڑے اداروں کی ہے، بہت دلچسپ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں۔ دوسرا، جنرل ریٹائرڈ مرزا اسلم بیگ صاحب نے نوائے وقت میں ایک مضمون لکھا، کیا زبردست مضمون ہے۔ ظاہر ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف رہ چکے ہیں، انہوں نے بہت زبردست مضمون لکھا پاکستان کے ایٹم بم کا کس طریقے سے سفر ہوا اور جو ایٹم بم کے جو کردار تھے اس ایٹمی پروگرام کے، ان کو کس طرح سے ٹھکانے لگایا گیا۔ بہت زبردست ہے، آپ ساتھ رہیے گا۔ میں پہلے یہ ذرا بریسٹ فیڈنگ کے بارے میں، جو بچے کو دودھ پلانے والی بات، اس دن میں دیکھ رہا تھا کہ مرزا وہاب صاحب نے بھی کہا کہ بچے کو سندھ میں کوئی راؤنڈ اباؤٹ کوئی 900 کے قریب 882 یا اس طرح کا کوئی فگر ہے، انہوں نے کہا کہ وہ ان میں پازیٹیو آیا ہے جو وائرس ہے کرونا وائرس بچوں میں۔ اچھا، وہ سارے کے سارے شیر خوار نہیں تھے، ان میں 10 سال تک کے بچے انہوں نے بتائے ہیں، لیکن وغیرہ اس میں یہ ہے کہ ایک نئی رپورٹ آئی ہے۔ اچھا، اب یہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ جیسے یہ ہوا نا کہ ظاہر ہے شیر خوار بچوں کو بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹے بچوں کو بھی ہو سکتا ہے جو دودھ پیتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو کمپنیز ہیں نا، جو ڈبے کا دودھ بنانے والی کمپنیز ہیں، انہوں نے اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ رپورٹ ہے، اگر آپ تھوڑا غور سے سنیے گا۔ انہوں نے اس چیز کو نا ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی، اور جناب وہ ہمدرد بن کے اور انسانی ہمدردی، اور وہ پھر اپنا دودھ بیچنے کے لیے انہوں نے کہا کسی طریقے سے جو ماں کا دودھ ہے نا وہ بچے پینا بند کر دیں، اس خدشے کی بنیاد پہ کہ جناب اس سے تو وائرس ٹرانسمٹ ہوتا ہے، اس سے تو منتقلی ہوتی ہے کرونا وائرس کی، اس وجہ سے ہمارا دودھ زیادہ بکے گا۔ لیکن جناب رپورٹ آ گئی اور رپورٹ بہت اتھینٹک ہے، میں سب کچھ بتاتا ہوں اس کے بارے میں، اور وہ ڈبے کے دودھ والوں کے لیے بری خبر ہے۔ اور وہ خبر کیا ہے؟ رپورٹ کا پہلے میں نام بتا دوں، وہ رپورٹ کس ٹائٹل سے آئی ہے۔ وہ ہے مارکیٹنگ آف بریسٹ ملک سبسٹیٹیوٹس، نیشنل امپلیمنٹیشن آف دا انٹرنیشنل کوڈ، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ ریلیز کس نے کی ہے رپورٹ؟ یہ جناب ریلیز کی ہے 3 بڑے انٹرنیشنل اداروں نے۔ ایک ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، کون نہیں جانتا، WHO، یونائٹڈ نیشنز چلڈرنز فنڈ، یہ یونیسیف، کون نہیں جانتا۔ اس کے بعد انٹرنیشنل بیبی فوڈ ایکشن نیٹ ورک، IBFAN، یہ دودھ کے ڈبوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے، IBFAN کہہ لیں یا IBFAN، یہ 2 دن پہلے انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے۔ کیا کہا ہے اس رپورٹ میں؟ کہا گیا ہے کہ چاہے کوئی یہ ماؤں کے بارے میں، کہ چاہے ماں سسپیکٹڈ ہو یا کنفرمڈ ہو پازیٹیو کرونا وائرس، اگر تب بھی وہ دودھ پلاتی ہے نا اپنے بچے کو، تب بھی دودھ کے ذریعے کرونا وائرس ٹرانسمٹ نہیں ہوتا، دودھ کے ذریعے کرونا وائرس کی منتقلی نہیں ہوتی، وہ دودھ پلا سکتی ہے۔ البتہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہاتھوں کو صاف کریں، صاف رکھیں، ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں یا سینیٹائز کریں ہاتھوں کو، اس طرح سے ماسک بھی پراپر استعمال کریں، جسم کو صاف رکھیں، لیکن دودھ کے ذریعے کرونا وائرس کسی طریقے سے بچے میں منتقل نہیں ہوتا۔ یہ بہت جناب ان کے لیے جو کہ بریسٹ ملک سبسٹیٹیوٹس BMS بناتے ہیں، یعنی ڈبے کے دودھ والوں کے لیے یہ بری خبر تھی۔ میں نے کہا کہ یہ ضرور بتانی چاہیے، کیونکہ یہ ہمدرد بن کے بڑی ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ، اور وہ انہوں نے لکھا ہے یہ رپورٹ میں کہ یہ جناب انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے، اور رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جتنے ملک ہیں وہ عوام میں وہ آگاہی پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں، بہت سارے ممالک۔ ظاہر ہے بھائی یہ تو مافیاز کا دور ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہاں تو بہت بڑے، کبھی کون سا مافیا تو کبھی کون سا مافیا، کبھی وہیکل مافیا، اور تمام کی تمام گورنمنٹس جو ہوتی ہیں مافیاز کے سامنے سرنگوں ہوتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا WHO نے اور باقی ایکسپرٹ ڈاکٹرز نے تو آپ کو معلوم ہی ہے، کہتے ہیں کم از کم 6 ماہ تک ضرور پلائیں مائیں جو ہے نا دودھ،
اور میں اس موقع پہ میرا سر کیا فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ جب میں نے وہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا تھا سورہ بقرہ میں کہ ہر ماں جو ہے نا اپنے بیٹے کو 2 سال تک دودھ پلائے، یعنی 1400 برس بعد جب دنیا اس نتیجے پر پہنچی ہے، 1400 سال پہلے قرآن مجید نے کیا صراحت سے بتا دیا۔ آج تمام کے تمام ڈاکٹرز اور تمام کے تمام میڈیکل ایکسپرٹس اور میڈیکل کے ادارے اس چیز پہ متفق ہیں کہ ماں کے دودھ کا سبسٹیٹیوٹ کوئی ہے ہی نہیں۔ بہت ہی امپارٹنٹ دلچسپ نیوز تھی، میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا جاؤں۔ جناب جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے نوائے وقت میں، کیا زبردست مضمون ہے۔ اور انہوں نے یہ جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب جو پاکستان کے سابق آرمی چیف، انہوں نے کہا 1971 میں جب سقوط ڈھاکہ ہوا تو بھارت نے اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے وہ جب دھماکے کیے تھے اس کے بعد 70s میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ خاموش ہو جاتا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے کیا جرأت کے ساتھ ببانگ دول اعلان کر دیا کہ جناب ہم تو ایٹم بنائیں گے، پاکستان ایٹمی طاقت حاصل کرے گا، خواہ اس کی کتنی بڑی قیمت ادا کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور جناب انہوں نے یہ اپنا جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر صاحب کو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو نے ٹاسک دیا اور انہوں نے بھی من و ان حکم کی تعمیل کی، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی تن من دھن لگا دیا۔ بہت مضمون، بہت زبردست قسم کا یہ مضمون ہے۔ اس میں دیکھیے گا ظاہر ہے ان کے پاس بہت ہی انٹرنل جو ہے نا معلومات ہیں، بہت ہی وہ اس عہدے پہ رہے ہیں اتنا۔ اب اس کے بعد بہت ایک دلچسپ نقطہ ہے، وہ بڑا زبردست قسم کا نقطہ بیان کرتے ہیں جناب جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ملک نا ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے دوسرے کو ٹیکنالوجی نہیں دیتا، لیکن یہ ہو سکتا ہے جیسے میرے لیے آپ میں سے بہت ساروں کے لیے یہ بڑی نئی خبر ہو اور بہت دلچسپ بات ہے، بہت معلوماتی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ملک ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے ٹیکنالوجی نہیں دیتا، لیکن نیوکلیئر انڈر ورلڈ گمنام ادارہ ہے، نیوکلیئر انڈر ورلڈ گمنام ادارہ ہے، یہاں سے ٹیکنالوجی ملتی بھی ہے، بکتی بھی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس ٹیکنالوجی کو، اس کا حصول کی بات نہیں ہے، حصول تو بہت سارے کر لیتے ہیں، خرید بھی لیتے ہیں، کہتے ہیں اس ٹیکنالوجی کو اکٹھا کر کے ایٹمی ہتھیار بنانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ڈاکٹر خان صاحب کا کمال ہے، ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کا۔ کہتے ہیں لیبیا نے بھی وہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی تھی، خرید لی تھی، لیکن وہ ہتھیار نہیں بنا سکے۔ اب آپ اندازہ کر لیں۔ اب اس کے بعد جناب ڈاکٹر قدیر صاحب کے حوالے سے لکھتے ہیں، مجھے یہاں پہ نا، میں یہ ساری چیزیں آگے تو مجھے یہاں پہ ایک یاد آ گیا کہ ہم نے قدر نہیں کی نا، ایسے محسنوں کی قدر نہیں کی۔ وہ وہی والی بات ہے کہ اب ان کے بعد ایک تعریفی کلمات لکھنا اور تعریفوں کے پل باندھنا، تو یہ تو مجھے وہی شاعر والی بات ہے نا کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشے ماں کا پشے ماں ہونا۔ آج تو پھر بات یہ ہے کہ جو زندہ ہیں ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کو کسی یہ لکھا ہے انہوں نے آگے، جنرل صاحب نے بھی یہ لکھا ہے، ان کے ساتھ ہم کیا ان کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں، انہیں وکیل تک رسائی کا حق حاصل نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے۔ تو انہوں نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ 1976 میں انہوں نے سٹارٹ کیا اور 1986 میں بم بنا لیا تھا، کولڈ ٹیسٹ بھی ہم نے کر لیا تھا۔ وہ کہتے ہیں اس کی گواہی میں خود دے سکتا ہوں، جنرل صاحب کہتے ہیں، جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب، اس کی گواہی میں خود دے سکتا ہوں کہ یہ کولڈ ٹیسٹ بھی ہم نے کر لیا تھا۔ 1987 تک وہ لکھتے ہیں کہ F-16 طیاروں سے ایٹم بم گرانے کا ڈیلیوری سسٹم بھی ڈاکٹر صاحب نے بنا لیا تھا۔ اچھا، ایک اور اہم نقطہ جو کہ جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جنرل مشرف نے امریکی دباؤ میں آ کے ڈاکٹر عبد القدیر خان پر الزامات لگائے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب افغانستان انہوں نے فتح کر لیا نا، یا جب افغانستان میں آ گئے اور انہوں نے قدم جما لیے، تو 2004 کے بعد امریکہ نے ہمارے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اس کے لیے ظاہر ہے جس نے ہمیں ایٹمی پروگرام بنانے میں اتنی مدد کی تو انہوں نے انہی کو ٹارگٹ کرنا تھا، ڈاکٹر قدیر خان کو، تو ڈاکٹر قدیر پر انہوں نے وہ الزامات لگائے۔
اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، جنرل صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے جنرل مشرف کو وہ کچھ تصاویر دکھائیں، اور ایکچولی وہ تصاویر جنرل مرزا اسلم بیگ کے مطابق وہ کہتے ہیں وہ تصاویر تھیں کہ جو نیوکلیئر انڈر ورلڈ کے میں کچھ ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے ٹیم کے ممبران کچھ لوگوں سے جو رابطے کر رہے تھے نا، وہ تصاویر تھیں، حالانکہ وہ نہیں تھیں کہ انہوں نے لیبیا کو یا ایران کو یا کسی کو بیچی، وہ یہ غلط تصاویر تھیں اور جنرل مشرف کو دی گئیں، اور جنرل مشرف دباؤ میں آ گئے اور انہوں نے جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہاؤس اریسٹ کیا اور وغیرہ وغیرہ، وہ سارا لکھا، اور کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور پھر اس کے بعد جناب نواز شریف صاحب بھی ان کے لیے کچھ نہ کر پائے۔ بے نظیر صاحبہ کو تو اس کے بعد بہت ہی کم ٹائم ملا، لیکن نواز شریف صاحب بھی کچھ نہ کر پائے۔ اس کے بعد ایک اور نقطہ بہت اہم لکھتے ہیں، جیسے ہم سنتے آئے ہیں نا کہ جی اربوں کا خرچہ ہوا، اربوں ڈالرز کا، کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ 1987 میں کہتے ہیں کہ ایٹم بم بن چکا تھا، اس کا F-16 سے گرانے کا ڈیلیوری سسٹم بھی ڈاکٹر عبدالقدیر نے بنا لیا تھا۔ تو اس کے بعد ایک دفعہ نا جنرل ضیاء الحق نے ڈاکٹر عبدالقدیر سے 1987 میں کہا کہ آپ بریفنگ دے کہ اس پہ کل کتنا خرچہ آیا ہے۔ انہوں نے NCA کو بریفنگ دی، اور اس بریفنگ میں انہوں نے تمام خرچہ، یعنی تمام کا تمام جو مکمل ٹوٹل خرچہ تھا نا، آل انکلوسیو $300 ملین۔ اب آپ اندازہ کریں $300 ملین، یہ اب اس وقت تو کتنے کا ڈالر تھا آپ لگا سکتے ہیں، حساب اس کا کر لیں۔ لیکن جنرل صاحب نے ایک بڑی مزے کی بات کہا کہ ہم نے فرانس سے ایک سب میرین جو خریدی تھی نا، یہ خرچہ اس سے بھی کم تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے اربوں ڈالر کا بہت زیادہ خرچہ ہوا، وہ کہتے ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہم نے استعداد حاصل کر لی تو پاکستان نے قابل اعتماد ڈیٹرنس قائم کر لیا، اور جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب 1998 میں بھارت کے اس وقت کے وزیر دفاع کی بات کوٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب ہم نے ان کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 6 زوردار دھماکے کیے اور بھارت سے زیادہ زوردار کیے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے وزیر دفاع کو کہنا پڑا کہ ناؤ پرفیکٹ نیوکلیئر ڈیٹرنس ہیز بین اسٹیبلشڈ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ذوالفقار وہ لکھتے ہیں جنرل مرزا اسلم بیگ، بہت کام کی باتیں ہیں بھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1975 میں یہ دنیا پر واضح کر دیا تھا کہ بھائی ہم تو ایٹم بم بنائیں گے۔ خطے میں بھارت نے توازن خراب کر دیا ہے طاقت کا، اس لیے اس توازن کو ہم قائم کریں گے، ہم اس توازن کو ٹھیک کریں گے۔ اب آ جائیں آپ ان شخصیات کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ جو بانی تھے یعنی ذوالفقار علی بھٹو اس پروگرام کے، ان کا باقاعدہ عدالتی قتل کر دیا گیا۔ جی ہاں، بالکل، یہ ایک ایسا قتل تھا کہ جو آج تک جو ہے نا وہ PLD کا حصہ نہیں بن سکا۔ ہمیں یاد ہے کہ پاناما کے اس کے مقدمے کے دوران جب ایک کسی وکیل صاحب نے اس کا ایسے ہی کوئی ریفرنس دینے کی کوشش کی یا ذکر کرنے کی کوشش کی، تو ایک جج صاحب بہت پورا کا پورا بینچ یوں سمجھ لیں کہ تذبذب کا شکار ہو گیا۔ ایک جج صاحب نے کہہ دیا کہ یار اس کا آپ ریفرنس نہ دیں۔ مطلب آپ حالات یہ ہیں کہ آپ ریفرنس تک، وہ شرمندگی ہے۔ اور آپ بتائیں جناب کہ یہ خود جسٹس نسیم حسن شاہ بھی بتا چکے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے جو ہے نا کیسے پریشر پہ ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں عدالتی قتل کے ذریعے انہیں ختم کر دیا گیا۔ البتہ جنرل ضیاء الحق کے قتل کو بھی انہوں نے سازش قرار دیا جنرل مرزا اسلم بیگ کو، لیکن مجھے حیرانی ہے کہ وہی جنرل ضیاء الحق صاحب کہ جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جن کے کہنے پہ ان کا عدالتی قتل کروایا، شاید انہی کی سازش کا وہ خود بھی شکار ہو گئے۔ کیا مکافات عمل ہے بھائی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب لکھتے ہیں کہ ایٹمی قوت کو منطق دی محترمہ بے نظیر بھٹو نے۔ کہتے ہیں 1990 میں امریکہ، بھارت، اسرائیل، یہ سب کے سب ہمارے ایٹمی پروگرام میں انہوں نے نا تابڑ توڑ حملے زبانی شروع کر دیے اور کہا کہ یہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ تو بے نظیر بھٹو نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ان کو یقین دلایا، ان کو کنونس کیا، ان کے آرگومنٹس کا توڑ کیا کہ نہیں، ہمارے پاس قوت بھی ہے، اس قوت کو استعمال کرنے کا حوصلہ بھی ہے، یہ محفوظ ہاتھوں میں ہے پروگرام۔ زبردست۔ ڈاکٹر قدیر صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس انداز پہ ان پہ پابندیاں ہیں۔
اور کس طریقے سے ان کی شخصی آزادی چھین لی گئی ہے۔ اب آ جائیں جناب میاں نواز شریف صاحب پہ، کہتے ہیں 8 سال تک اس کے بعد ان کو جلا وطنی پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ سازش کے تحت، ذرا غور کیجئے گا الفاظ پہ، کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ آئے، پھر ان کو اقتدار ملا، پھر انہیں سازش کے تحت اقتدار سے الگ کر دیا گیا۔ اب مجھے جو ہے نا بار بار یہی بات ہے کہ یہ تمام میں نے ایک چیز کو نوٹ کیا کہ جنرل صاحب نے سازشیوں کا نام نہیں بتایا کہ یہ ایکسٹرنل انٹرنل سازشی تھے کون، کاش وہ بتا دیتے، چلیں میں بھی تب بتاتا آپ کو، لیکن مجھے کیا پتہ، انہوں نے تو نہیں بتایا نام، لیکن خیر وہ ہے نا، خدا اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، نام نہ بھی لیں تو لوگ پہچان جاتے ہیں وغیرہ۔ ایٹم بم بن گیا 1986 میں، 1987 میں کہتے ہیں کہ F-16 سے وہ ڈیلیوری سسٹم بھی بن گیا، 1996 میں کہتے ہیں کہ جناب درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائل بھی بن گئے۔ لیکن اب وہ کہتے ہیں اس کے باوجود ایٹمی دھماکے نہ کرنے کی وجہ سے ہماری جو ایٹمی صلاحیت تھی نا، اس کے بارے میں ایک ابہام سا موجود تھا۔ کوڈ تو ہم نے کر لیے تھے، کوڈ ٹیسٹ، لیکن پھر بھی جب ایٹمی دھماکے نہیں ہوئے تو ایک ابہام سا موجود تھا۔ اچھا، اب ہماری یہ جنرل صاحب لکھتے ہیں کہ ہماری خوش قسمتی کہ 1996 میں 5 دھماکے بھارت نے کیے، جواباً ہم نے 6 زوردار دھماکے کیے۔ ایک سینٹنس لکھا، انہوں نے کہا کہ ایٹمی مزاحمت کی صلاحیت میں اضافے کے لیے موزوں وقت پر مضبوط سیاسی عزم کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور ان کے کچھ وزراء اور کچھ اہم شخصیات، اب یہ نام نہیں لکھا کہ اہم شخصیات کون تھے، نواز شریف کا نام تو لکھ لیا، کچھ اور وزراء بھی اور کچھ اہم شخصیات بھی، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں تذبذب کا شکار تھے۔ اچھا، اس کا نا ڈاکٹر قدیر صاحب کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، ان سے پوچھا کہ وہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب تذبذب کا شکار تھے، کہا ہاں، وہ اس وجہ سے کہ جب آپ ایک آئے اپنی بات کرے، دوسرا اپنی بات کرے، کچھ وزراء اور کچھ لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ امریکہ تو ہمیں، یہ ڈاکٹر قدیر صاحب کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ تو ہمیں اتنے ڈالر دینے کے لیے تیار ہے، تو پھر ظاہر تذبذب نہیں ہوتا، وہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ وہ پھر کہتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، اور ظاہر اتنا بڑا فیصلہ وہ 1 منٹ میں نہیں ہوتا، وہ بہت سوچ بچار کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج تو شیخ رشید صاحب بھی کریڈٹ دیتے ہیں نا، اب ان کا اپنا ٹی وی کلپ موجود ہے کہ جناب میں تو جناب اڑ کے بھاگ گیا دبئی، اور میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہیں بٹن ادھر سے ادھر ہو جائے، ٹھیک ہے، اور وہاں جا کے میں نے جو ہے نا سب سے پہلے میں نے سفیر سے کہا کہ ٹی وی لگاؤ، ٹی وی لگاؤ، تو انہوں نے کہا جی بیٹھیں کوئی بات نہیں، کھانا، تو انہوں نے کہا میں کھانا کھا کے جاؤں گا، تو پھر ٹی وی لگائے، جب مجھے پتہ چلا کہ دھماکے ہو گئے ہیں، اب میں نے کہا کہ میری اگلی فلائٹ سے ٹکٹ بک کرواؤ، انہوں نے کہا جب کھانا تو کھانا میں کھا کے جاؤں گا، کہتا ہے یار میں ڈر کے بھاگ گیا، مطلب وہاں اب حالت یہ، اب آپ اندازہ کریں جو سور ماہ بہت بنتے ہیں، اب آخر پہ بہت ہی ایک اندوہناک قسم کے جملے لکھے ہیں جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب نے، کہتے ہیں کہ جن قائدین نے وطن کی خاطر ایسی عظیم خدمات دیں انہیں کڑی سزائیں تو ملیں، لیکن انہوں نے وطن سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ اور جنرل صاحب نے اپنے مضمون کے آخر پر ایک شعر بھی لکھا، وہ کہتے ہیں سی پی کی طرح سینچ کے رکھا تیرا وجود، سی پی کی طرح سینچ کے رکھا تیرا وجود، خود ڈھل گئے مگر تجھے گوہر بنا دیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔